تم بھی خادم ہو گئے ہو چھوٹے سے؟ اچھا، شام میں تلاوت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. I seek refuge with Allah from the accursed Satan. In the name of Allah, the Gracious, the Merciful. And we have not sent any messenger except with the revelation in the language of his people, in order that he might make things clear to them. Then Allah lets to go astray whom he wills, and guides whom he wills. And he is the mighty, the wise. And we sent Moses with our signs, saying, "Bring forth thy people from the depths of darkness into light, and remind them of the days of Allah. Surely therein are signs for every patient and thankful person." اچھا، تم تینوں نئے نئے آئے ہو خدا ملم دیا، پرانے ہو گئے؟ اچھا، کتنی دیر ہو گئی آئے؟ 15 سال ہو گئے. کتنی دیر ہو گئی؟ مجھے 4 مہینے ہوئے. یہ بھی کہاں سے آئے ہو؟ ادھر سے. ادھر سے ہو؟ جی. خادم کب ہوئے ہو؟ اس سال. اس سال فیبرری ہے؟ اچھا جی. سہیب احمد ناصر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال كنا جلوسا عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذ نزلت علیہ سورۃ الجمعۃ فلما قرأ وآخرین منہم لما یلحقوا بہم قال راجل من هؤلاء یا رسول اللہ فلم یراجہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم
حتى سأله مرة أو مرتين أو ثلاثا قال وفينا سلمان الفارسي قال فواز النبي صلى الله عليه وسلم يده على سلمان ثم قال لو كان الإيمان عند السرية لناله رجال من هؤلاء ترجمہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سورہ جمعہ نازل ہوئی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی آیت وآخرین منہم لما یلحقوا بہم پڑھی، جس کے معنی یہ ہیں کہ جب بعد میں آنے والے لوگ بھی ان صحابہ میں شامل ہوں گے جو ابھی ان کے ساتھ نہیں ملے، تو ایک آدمی نے پوچھا یا رسول اللہ، یہ کون لوگ ہیں جو درجہ تو صحابہ کا رکھتے ہیں لیکن ابھی ان میں شامل نہیں ہوئے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سوال کا کوئی جواب نہ دیا۔ اس آدمی نے 3 دفعہ یہی سوال دہرایا۔ راوی کہتے ہیں کہ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم میں بیٹھے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا ہاتھ ان کے کندھے پر رکھا اور فرمایا اگر ایمان سریا کے پاس بھی پہنچ گیا یعنی راضی سے اٹھ گیا تو ان لوگوں میں سے کچھ لوگ اس کو واپس لے آئیں گے۔ بخاری کتاب التفسیر سورہ جمعہ، مسلم۔ ذرا دکھاؤ مجھے۔ اچھا، حدیث سدروشی تم خود پڑھتے ہو نا؟ ہاں جی۔ تو ٹھیک طرح پڑھا کرو، اللہ کو بھی چھوڑو کرتے بارکتا کو جلدی جلدی برکتا کہہ دیتے ہو، ہاں؟ ٹھیک طرح پڑھا کرو درود شریف۔ ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ صادق احمد صاحب نظم۔ السلام علیکم حضور۔ منظوم کلام حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام۔ وہ پیشوا ہمارا، وہ پیشوا ہمارا، جیسے ہے نور سارا، نام اس کا ہے محمد، نام اس کا ہے محمد، دلبر میرا یہی ہے، سب پاک ہیں پیمبر، ایک دوسرے سے بہتر، سب پاک ہیں پیمبر، ایک دوسرے سے بہتر، لیک از خدائے برتر، لیک از خدائے برتر، خیر الورا یہی ہے، پہلوں سے خوب تر ہے، خوبی میں ایک کمر ہے، پہلوں سے خوب تر ہے، خوبی میں ایک کمر ہے، اس پر ہر ایک نظر ہے، اس پر ہر ایک نظر ہے،
بدر الدجا یہی ہے. پہلے تو راہ میں ہارے پار اس نے ہیں اتارے. پہلے تو راہ میں ہارے پار اس نے ہیں اتارے. میں جاؤں اس کے وارے میں جاؤں اس کے وارے. بس نا خدا یہی ہے. پردے جو تھے ہٹائے اندر کی راہ دکھائے. پردے جو تھے ہٹائے اندر کی راہ دکھائے. دل یار سے ملائے دل یار سے ملائے. وہ آشنا یہی ہے. وہ پیشوا ہمارا وہ پیشوا ہمارا. جیسے ہے نور سارا نام اس کا ہے محمد. نام اس کا ہے محمد. دل بر میرا یہی ہے. جزاک اللہ. اچھا یہ طاہر رزاق صاحب why some days are celebrated in Jamaat Ahmadiyya? Sorry. Why some days are celebrated in Jamaat Ahmadiyya? That is the topic? Ji. Achha. What days are celebrated in Jamaat and what days on? Achha. Okay. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Hazur, my fellow brothers and viewers of MTA, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. In the verses recited at the start of this class, Allah the Almighty says, A'udhu billahi minash shaitanir rajeem, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wa zakkirhum bi ayyamillah, which means, and remind them of the days of Allah. The term ayyam Allah signifies the favors of Allah. Jamaat-e-Ahmadiyya, obeying this commandment of Allah, try to commemorate all such days that signify Allah's favors and bounties. Although all Ahmadis from their childhood are taught to remember Allah's favors at every moment of their life, but by commemorating and celebrating the day on the date that corresponds with it is a way of relating oneself to that very favor of Allah. Celebrating it on the day it happened gives one a stronger feeling of affiliation to that event, which was a manifestation of Allah's favors on His beloved Jamaat. Very recently, we have celebrated the Promised Messiah Day on the 23rd of March. This is celebrated annually on the same day. This is the date when the Promised Messiah ﷺ took the first bayt in 1889, hence laying the foundation of the Ahmadiyya Muslim Jamaat, the Jamaat that was to be the true Islam. So by celebrating Promised Messiah Day, we celebrate the fulfillment of a grand prophecy of none else but our Holy Master, Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, who had prophesied the advent of the Promised Messiah and Mahdi as the reformer of Islam in the latter days.
This day marks the foundation laying of a Jamaat or community that too was prophesied by the Holy Prophet of Islam, Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. He once mentioned that his ummah or followers will split into 73 sects, 72 of which will be on the path to fire, and only one will be on the path of salvation. Hazrat sallallahu alaihi wasallam's companions inquired as to how this Jamaat could be distinguished. Hazrat sallallahu alaihi wasallam replied, "They will be the true followers of my way and the way of my companions." This was the day when this Jamaat was founded. So what we actually celebrate on the 23rd of March is the great favor bestowed on mankind by Allah the Almighty by sending for them the promised Messiah, La'an Mahdi, who in service of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam brought back Islam to the world. Another day that is celebrated next month is Khilafat Day. This day is celebrated on the 27th of May every year to mark the establishment of Khilafat Ahmadiyya. When the promised Messiah alayhi salam passed away on the 26th of May 1908, his successor had to be elected. Hazur alayhi salam had clearly stated in his al-wasiyah, or the will, that his successor will be on the precepts of prophethood, which clearly means in the same as Khilafat Rashida of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. This election took place in Qadian on the 27th of May, and Hazrat Maulvi Nuruddin Raziyatullah anhu was elected the first Khalifa of the promised Messiah alayhi salam. This again is the day when another grand prophecy was fulfilled. A grand prophecy of none else but our holy master, Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. On one occasion, our holy master is reported to have mentioned how he foresaw the future of his people, especially in terms of their leadership. He mentioned the Khilafat-e-Rashida, or the righteous successorship, moving on to kingdoms, moving on to tyrant rulers, and then our holy master sallallahu alaihi wasallam mentioned the Khilafat la'ala min hajj nabuwa, which means successorship on the precepts of prophethood. After mentioning Khilafat, the Holy Prophet ﷺ stayed silent. But this clearly shows that he saw the Khilafat of the latter days to be a final form of leadership that Allah the Almighty was to bestow on his chosen ummah. So Allah sent the promised Messiah ﷺ as Khalifa of the Holy Prophet ﷺ. As Khalifa means a successor who takes the work of a prophet forward, and with the establishment of Khilafat after the demise of the promised Messiah ﷺ, he explained what the silence meant. It clearly meant that this Khilafat was meant to be an ongoing blessing from the Muslim Ummah. Alhamdulillah, we have seen that Khilafat has been among us as a divine form of leadership for the last 103 years. We are living in the time of the 5th Khalifatul Masih, Hazrat Mirza Masroor Ahmad. May Allah strengthen his hand, and may we all become his Sultan-e-Nasir and his helping hands and true servants. What must be remembered is that Jamaat-e-Ahmadiyya, keeping in line with the Islamic teachings, does not celebrate the birth or death of a person. What is celebrated is the day when a favor and bounty of Allah is manifested. I have briefly mentioned 2 such examples, one from the previous month and one from the next month. But I would like to ask my friends here in the class if they can think of another day that is celebrated in the Jamaat. Hazrat Muslimah Day? Yeah. Hazrat Muslimah Day is not celebrated on the birthday of Hazrat Muslimah, but on the day when the grand prophecy of the Sun and the Reformer was first publicized. Can my brothers think of any other day that is celebrated this year? क्यों जल्दी जल्दी Eid. Eid. Eid is a day we celebrate, but that is a religious festival. Can anyone think of any other days that we celebrate that signify Allah's favors and bounties? तुम बताओ मौली Sirat Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Yes, yes. But that was not celebrated on the birthday of Holy Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, but is celebrated all year round. What is your As- question? The question was, can anyone think of any other days that we celebrate which signify Allah's... Apart from Yom Masih Maud. Sorry? Apart from Yom Masih Maud, Yom Muslim Maud, eh? Ji. Masih Maud day and Muslim Maud day. Ji, ji. Apart from that, Ji. any other day? Yeah. Eh? Ji. اچھا تم بتاؤ. Khilafat Day. Ji, Khilafat Day is 27 مئی کو. Yeah, so many non-Ahmadis have a common allegation against the Ahmadis that the Jalsa Siratul Nabi is celebrated on the Holy Prophet, like on the birthday of the Holy Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, as Fatih will explain. Jazakallah. کیوں بغیر میرے بلائی کھڑے ہو گئے ہو؟ ہاں جی آ جاؤ عبد الفتح صاحب. جلدی ہے گھر جانی جلدی ہے؟ چلو آ جاؤ. حضور میں پہلی دفعہ ڈائریکٹ اردو پڑھ رہا ہوں تو پہلی دفعہ اردو پڑھ رہے ہو جی ڈائریکٹ اردو یا پہلی دفعہ ہی نہیں میں مائک کے سامنے آئے ہو؟ اچھا چلو پڑھو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. جیسے رازق نے ابھی بتایا کہ ایک اعتراض ہے کہ جماعت احمدیہ میں میلاد کیوں نہیں منائی جاتی. کیا نہیں منائی جاتی؟ میلاد. اچھا چلو تم اپنی باتیں کر لو پھر میں بتاؤں گا اپنی بات. وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انبیاء کی امتوں میں بدعات یعنی انوویشنز پیدا ہونے لگتے ہیں. پھر آہستہ آہستہ وہ اس قدر مضبوط جڑ پکڑ لیتے ہیں کہ انہیں اصل دین سے الگ کرنا مشکل نظر آتا ہے. بلکہ ان بدعات کو بدعات کہنے والے اس دین کے دائرے سے باہر سمجھے جانے لگتے ہیں. پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی امت کے مستقبل کے بارے میں جو پیش خبریاں دی تھیں ان میں یہ بات بھی شامل تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بھی بدعات یعنی انوویشنز میں پڑھ کر اصل دین سے بہت دور نکل جائے گی. بہت دور نکل جائے گی. دھوڑ تو ہوتی ہے مٹی ڈسٹ. بہت دور نکل جائے گی. مگر یہ گمراہی مستقل نہیں ہوگی کیونکہ اس امت کو اللہ تعالیٰ نے خود خیر امم یعنی سب امتوں میں. اور وہ بھی دھوڑ کہتے ہیں پنجابی میں، دھول ہوتا ہے اردو میں. چلو خیر امم یعنی سب امتوں میں سے اچھی امت قرار دیا ہے. اسی اندھیرے میں مسیح موعود اور امام مہدی تشریف لائیں گے اور امت کو ان عقائد کی طرف لائیں گے جو دین اسلام کے اصل عقائد یعنی بلیفز ہیں. اسی بدعات میں سے ایک حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم. بدعات کا لفظ استعمال کرو تقریر تو ہوتی رہے گی، ساتھ سے سمجھ آ جائے تو زیادہ بہتر. بدعات کیا ہوتی ہیں؟ انوویشنز، نئی نئی باتیں پیدا کرنا. جی. اسی بدعات میں سے ایک حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سالگرہ یعنی برتھ ڈے منانا بھی ہے. اس تقریب کو بعض مسلم ممالک بالخصوص انڈو پیک سب کانٹیننٹ میں بہت اہتمام کے ساتھ منایا جاتا ہے. اس موقع پر میلاد کے جلوس نکالے جاتے ہیں. گھروں میں میلاد شریف کے نام سے اجتماع کیے جاتے ہیں. حلوے اور مٹھائیاں بانٹی جاتی ہیں. نئے کپڑے سلواتے جاتے ہیں اور ایک دوسرے کے سلوائے جاتے ہیں اور ایک دوسرے کے گھروں میں دعوتوں کا اہتمام کیا جاتا ہے. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا فقر ہی میرا فخر ہے، یعنی میں اپنی عاجزی اور انکساری پر فخر محسوس کرتا ہوں. افسوس کی بات ہے کہ یہ سب بدعات ہمارے نبی معصوم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر کیے جاتے ہیں. کچھ عرصے سے تو یہ بھی دیکھنے میں آ رہا ہے کہ پاکستان میں تو میلاد کے جلوسوں پر بم پھینکے جاتے ہیں. میلاد کے مجالس پر
حملے کر کے معصوم لوگوں کی جانیں لیے جاتے ہیں میلاد ہی جانیں لی جاتی ہیں میلاد ہی نام پر نکلنے والے دو مختلف جلوس آپس میں لڑنے لگتے ہیں اور پتھراؤ اور جلاؤ گھراؤ کرنے لگتے ہیں۔ کس کا دل مان سکتا ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر جنہیں اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین فرمایا یہ سب کچھ کیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم پیدائش کو اس طرح قتل و غارت گھری کے نام کیا جائے۔ قتل و غارت گھری کے نام کیا جائے۔ یہاں کے لوگ تو ڑے بولتے نہیں، تم زیادہ ہی ڑے بولتے ہو، یہ تو ڑے کو بھی رے بنا دیتے ہیں۔ اچھا خیر چلو۔ تو جب یہ سوال پوچھا جائے کہ کیا جماعت احمدیہ میلاد مناتی ہے تو اس کا سیدھا سادہ جواب تو یہ ہے کہ نہیں۔ اگر ان سب بدعات کو کوئی میلاد منانا کہتا ہے تو جماعت احمدیہ بالکل نہیں مناتی۔ جماعت احمدیہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے حقیقی محبت بلکہ عشق کا تعلق رکھتی ہے۔ یہ عشق ہم نے جماعت احمدیہ کے بانی مسیح موعود اور امام مہدی حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام سے سیکھا ہے۔ ہم نے سیکھا ہے کہ صرف ایک دن میلاد کے نام پر ہنگامہ آرائی کرنے اور مٹھائیاں بانٹنے کے بجائے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اپنی زندگیوں کے لمحے لمحے میں شامل کیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور پاکیزہ کیریکٹر کو پڑھا اور سمجھا جائے اور اپنی زندگیوں کا حصہ بنایا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو بہترین نمونہ یعنی ماڈل آف ایکسلنس قرار دیا ہے۔ تو اصل ضرورت تو اس بات کی ہے کہ اس پاکیزہ ماڈل کو فالو کیا جائے اور اسے اپنی زندگیوں کا حصہ بنایا جائے۔ پھر جب بات ہو اسوہ حسنہ کی تو کچھ بھی کرنے یا منانے سے پہلے یہ دیکھنا پڑے گا کہ کیا حضور صلی اللہ علیہ حسنہ کیا ہوتا ہے؟ اسوہ حسنہ نہیں پتہ۔ رول ماڈل اچھا نمونہ، اعلیٰ نمونہ۔ اچھا پھر جب بات ہو اسوہ حسنہ کی تو کچھ بھی کرنے یا منانے سے پہلے دیکھنا پڑے گا کہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنا جنم دن یعنی برتھ ڈے منایا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ بھی ایسا نہیں ہوا۔ پھر یہ کہ آپ کے سامنے صحابہ نے آپ کا میلاد یعنی برتھ ڈے منایا ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دی ہو، ایسا بھی نہیں ہوا۔ یا پھر یہ ہوا ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد خلفائے راشدین نے ایسا کیا یا کروایا ہو، یا ان کے سامنے کسی نے ایسا کیا ہو اور انہوں نے اجازت دی ہو، یا وہ خاموش ہی رہے ہوں۔ ایسی بھی کوئی مثال نہیں۔ پھر ہم یہ تقریب کس کی پیروی میں منائیں؟ مگر یہ تو تھا اس سوال کا سیدھا سادہ جواب، لیکن اگر تفصیل میں جائیں تو اس سوال کا جواب ہوگا کہ جماعت احمدیہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن ہی نہیں بلکہ آپ کی زندگی کے لمحے لمحے کو یاد کرنے اور منانے کی کوشش کرتی ہے، اور منانے کے لیے ضروری ہی نہیں حلوے بانٹے جائیں، بلکہ مجالس کے شکل میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا تذکرہ کرنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام بھیجنا، یہ اصل منانا ہے۔ اور جماعت احمدیہ اللہ کے فضل سے اس کی توفیق پاتی ہے، ایک دن نہیں، ایک ہفتہ نہیں، ایک مہینہ نہیں، بلکہ پورا سال۔ سیرت النبی کے جلسے جماعت احمدیہ میں سارا سال منعقد ہوتے ہیں۔ چھوٹے بڑے، مرد عورتیں سب ان میں شامل ہو کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ سیرت کا تذکرہ سنتے
اور اس سے اپنی زندگیوں میں پاک تبدیلی پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جماعت احمدیہ کا لٹریچر جو دنیا بھر میں شائع ہوتا ہے، اس میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حسین تذکرہ ہوتا ہے۔ گھروں میں ماں باپ اپنے بچوں کے دلوں میں اس محبت کو پیدا کرنے کے لیے بچوں سے اس کا تذکرہ کرتے ہیں۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلسے تو ہمیشہ ہی سے جماعت احمدیہ کے روایات کا حصہ رہے ہیں۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں دشمنان اسلام نے رنگیلا رسول کے نام ایک کتاب لکھ کر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ کردار پر نعوذ باللہ کیچڑ اچھالنے کی کوشش کی۔ اس پر بہت سے مسلم سرکلز کی طرف سے شورغل اور ہنگامہ آرائی دیکھنے میں آئی، مگر حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہندوستان بھر میں سیرت النبی کے موضوع پر جلسے منعقد کرنے کی تلقین فرمائی۔ اس طرح غیروں کو اس پاک سیرت سے تعارف حاصل ہوا جس کو نہ سمجھنے کے نتیجے میں اس پر حملے کیے جاتے تھے۔ پھر یہ جلسے دنیا بھر میں منعقد ہونے لگے اور آج تک ہوتے ہیں۔ ابھی حال میں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے بنا کر مغربی اخبارات میں شائع کیے گئے تو حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز نے بھی اس بات کا تحریک فرمائی کہ اپنوں اور غیروں کو اس پاکیزہ سیرت سے متعارف کروایا جائے جس سے دنیا نا واقف ہے۔ خلافت خامسہ کے بابرکت دور میں دنیا بھر میں پیس سمپوزیمز اور انٹرفیتھ سیمینارز کا اہتمام کیا جاتا ہے اور ان کے ذریعے دنیا تک اس امن کے شہزادے کا پیغام پہنچایا جاتا ہے جسے اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین کے نام سے فرمایا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وبارک وسلم انک حمید مجید۔ اچھا جزاک اللہ۔ اچھا وہ تو لایا نہیں، لیکن میں ایک بات کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ ہم عید المیلاد ابھی تو اس طرح نہیں منائی جاتی جس طرح اس نے ایکسپلین کیا ہے۔ آواز آ رہی ہے نا میری؟ کہ حلوے مانڈے بانٹے جائیں اور جلوس نکالے جائیں، دو مختلف فرقوں کے جلوس نکل رہے ہوں، آپس میں کلیش ہو جائے تو لڑائیاں ہو جائیں، قتل ہو جائے، اس طرح بعض جگہوں پہ ہوتا ہے۔ لیکن ہم زیادہ ہی ریجڈ ہو گئے ہیں بعض معاملے میں کہ شاید یہ عید میلاد النبی منانا بالکل غلط ہے اور خدا نہ خواستہ گناہ والی بات ہے۔ یہ ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے۔ قادیان میں عید میلاد النبی عید والے دن منائی جاتی تھی، بعض دنوں میں 1933 کی بھی رپورٹس ہیں، جلوس بھی نکلتے رہے ہیں، باقاعدہ ایک جلوس پروسیشن ہوتا تھا، چراغاں بھی ہوا کرتا تھا، گھروں میں لوگ لائٹیں بھی لگایا کرتے تھے، روا میں بھی ہوتا رہا ہے۔ کہاں سے ملا اتنی دیر سے؟ انڈیا ٹیکس میرے سائڈوں پہ کتنا پڑا تھا بیس پہ۔ اچھا خیر، وہ بھی چھوٹا منگایا ہے، اس سے زیادہ حوالے تھے میرے پاس۔ اور مثلاً ہے کہ علاوہ اس کے جلسے تو سیرت النبی کے ہوتے ہی تھے، جھنڈیاں بھی لگائی جاتی تھیں بعض دفعہ ہیں قادیان میں تو۔ تو ایسی چیزیں جو بدعت بن جائیں، نئی نئی باتیں ہو جائیں، ان کو تو منع ہے، لیکن یہ کہنا کہ بالکل ہم بنا ہی نہیں سکتے، اگر کہیں ایسی ماحول ہو جہاں غیروں کا ماحول ہو، ان میں اگر اپنا
اظہار کرنا ہو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا ہیں، بلکہ یہ بھی تو پیش گوئی ہے نا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیش گوئی ہے آپ کی پیدائش ہونا، اور پھر آپ وسلم کا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دعویٰ. تو اس لیے اس لحاظ سے بھی منایا جا سکتا ہے، پھر سیرت النبی کے حوالے سے بھی منایا جا سکتا ہے، لیکن اس کو اتنا زیادہ اس میں ایسی باتیں پیدا کر لینا جس کا اسلام کی تعلیم سے تعلق نہیں، وہ غلط ہے. ٹھیک ہے. باقی روا میں مسجد اقصیٰ میں اس کے میلاد النبی کے حساب سے جلسے بھی ہوتے تھے، چراغاں بھی ہوتا تھا، قادیان میں بھی ہوتا تھا. تو کچھ ہم ایک طرف زیادہ جھک گئے ہیں کہ زیادہ ہی ریجڈ ہو گئے ہیں کہ شاید بالکل ہی گناہ ہو گیا. یہ گناہ بھی نہیں ہے. سمجھ آئی؟ اور اس لیے کہ غیر احمدیوں نے اس میں مبالغے کی حد تک وہ باتیں پیدا کر لی تھیں اور بدعات پیدا کر لی تھی. تو یہی میں وضاحت کرنا چاہتا تھا. باقی سیرت النبی کے جلسے ہیں وہ سارا سال ہوتے ہیں اور ہونے چاہیے، بلکہ تم لوگوں کو بھی سیرت جو ہے، تاریخ جو ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعویٰ اور وہ پڑھنے چاہیے. اب انگلش میں اردو اگر کسی کو نہیں بھی پڑھنی آتی تو حضرت خلیفۃ مسیح ثانی کی جو ہے نا لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بلکہ اس سے بہتر ہے کہ پوری کی پوری وہ جو کمنٹری جو ہے دباچہ تعلیم القرآن، کیا انگلش ترجمہ ہے؟ انٹروڈکشن ٹو اسٹڈی آف دا ہولی قرآن، وہ اس کا انگلش میں ترجمہ بھی، اس کا جو تقریباً آدھا حصہ ہے اگلا لاسٹ ہاف جو ہے وہ سارا سیرت النبی والا ہے، اسی میں سے لیا گیا ہے. وہ اگر تم پڑھو تو تمہیں یہ بھی پتہ لگ جائے کہ پہلے مذہب کیا تھے اور کون کون سے مذہب تھے، کیا کیا انہوں نے کام کیے، اور اسلام کی آنے کی کیا ضرورت تھی. کیا عیسائیت کے بعد اسلام کی ضرورت تھی؟ کیا ہندوازم کے بعد اسلام کی ضرورت تھی؟ کیا یہودیت کے بعد اسلام کی ضرورت تھی؟ یہ ساری چیزیں اس میں پتہ لگ جائیں گی. چھوٹی سی کتاب ہے. اور پھر آگے سیرت حضرت مسیح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس میں ساری آ جائے گی، کیا 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 مختلف پہلو سے. تو وہ بھی پڑھنی چاہیے. ٹھیک ہے. کس نے پڑھا ہوا ہے اسٹڈی آف دی ہولی قرآن یا دباچہ تعلیم القرآن اردو میں؟ طلحہ کیا نام؟ تالے. میں نے کہا تھا نا، اس لیے پڑھ لی ہے. اور کس نے پڑھا ہے؟ یہ کون ہے؟ شکل دکھاؤ نا ذرا اپنی. وعلیکم السلام. پڑھی ہے؟ ہاں جی، کافی عرصہ ہو گیا. اچھا، پھر تو اس کو پھر رینیو کرو. اور کس نے پڑھا ہے؟ تم بھی رزاق، یو شوڈ اسٹڈی دس بک. ہیں تو یہ اب تم لوگ بڑے ہو گئے ہو، خدام الحمدیہ کے بعض تو ایم ایس سی پی ایچ ڈی کے اسٹوڈنٹ ہیں، تم لوگوں کو یہ پڑھنی چاہیے اپنے علم کے لیے. ٹھیک ہے. یہ بہانہ کوئی نہیں کہ یہ ہم ہوتے ہیں. اب آج کل ایسٹر کی چھٹیاں ہوئی ہیں، اس میں ختم کر سکتے ہو. 200-300 صفحے ہیں سارے اس کے. تو بہرحال یہ میں ایک غلط فہمی کو ریموو کرنا چاہتا تھا کہ اتنی بھی کوئی نہیں ہے کہ خدا نخواستہ اگر ہم سیرت النبی میلاد النبی منا لیں گے تو گناہ ہو جائے گا. بعض حالات میں بعض لوگوں کو دکھانے کے لیے منائی بھی جا سکتی ہے بعض ملکوں میں ہیں، اور مناتے بھی ہیں، مناتے رہے بھی ہیں. ٹھیک ہے. یہ جو انہوں نے اس میں سے نکال کے سرکولر بنا کے دیا ہے، یہ غلط، ٹھیک طرح نہیں ہو. میرے اصل جو حوالے میں نے نکالے ہوئے وہ اور تھے، وہ میری میز پہ پڑے ہوئے تھے، اسی میں نے کہا تھا نکال کے دیں. باہر رہنے دو، اب تو رہنے دو، کوئی نہیں ضرورت. میں نے بتا دیا ہے واضح کہ قادیان میں بھی 1928 میں بھی 1933 میں بھی، اس کے بعد بھی مختلف جلسوں کی رپورٹس الفضل میں ملتی ہیں جب عید المیلاد النبی منائی گئی اور سیرت النبی کے جلسے کیے گئے.
جلوس بھی نکلا بازاروں میں اور پھر جلسے ہوئے. لڑائیاں شڑائیاں نہیں ہوئیں جس طرح آج کل ہوتی ہیں. اسی طرح ربا میں بھی چراغاں کرتا لوگ گھروں کو سجاتے تھے, ڈیکوریٹ کرتے تھے. اچھا جی, جاوید رفیع صاحب. کلام حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ہم نشیں تجھ کو ہے ایک پر امن منزل کی تلاش. ہم نشیں تجھ کو ہے ایک پر امن منزل کی تلاش. مجھ کو ایک آتش فشاں پر ولولہ دل کی تلاش. مجھ کو ایک آتش فشاں پر ولولہ دل کی تلاش. آتش فشاں پرولولہ دل کی, تو آتش فشاں اور پرولولہ جو ہے وہ تو جوش میں ہوتا ہے. آتش فشاں یوں تو ایسا تو نہیں ہوتا. میں نے تو پچھلی بار بھی بتایا تھا کہ جوش میں پڑھو. اچھا. آتش فشاں جو پہاڑ پھٹتا ہے جی جی تو لاوا جب باہر نکلتا ہے تو پھر جوش ہوتا ہے اس میں. سی پہ ہم اور کنجے عافیت کا جوڑ کیا. سی پہ ہم اور کنجے عافیت کا جوڑ کیا. مجھ کو ہے منزل سے نفرت, تجھ کو منزل کی تلاش. مجھ کو ہے منزل سے نفرت, تجھ کو منزل کی تلاش. ڈھونڈتی پھرتی تھی شمع نور کو محفل کبھی. ڈھونڈتی پھرتی تھی شمع نور کو محفل کبھی. اب تو ہے خود شمع کو دنیا میں محفل کی تلاش. اب تو ہے خود شمع کو
دنیا میں محفل کی تلاش، یا تو سرگردان تھا دل جستجوئے یار میں، یا تو سرگردان تھا، یا تو سرگردان تھا، یا تو گردان تھا دل جستجوئے یار میں، یا ہے اس یار ازل کو خود میرے دل کی تلاش، یا ہے اس یار ازل کو خود میرے دل کی تلاش، آسمانی میں عدو میرا زمینی اس لیے، آسمانی میں عدو میرا زمینی اس لیے، میں فلک پر اڑ رہا ہوں، اس کو ہے بل کی تلاش، میں فلک پر اڑ رہا ہوں، اس کو ہے بل کی تلاش، ہم نشیں تجھ کو ہے ایک پرامن منزل کی تلاش، ہم نشیں تجھ کو ہے ایک پرامن منزل کی تلاش۔ جب نظموں کی تیاری کرواتے ہیں نا تو پڑھنے والے کو یہ بھی پہلے اس کا مضمون بتایا کریں تاکہ اس کو خود بھی سمجھ آ رہی ہو کہ وہ پڑھ کیا رہا ہے۔ جی سر، صرف کھڑے ہو کے پڑھ دینا شعر تو کوئی چیز نہیں ہے، جی سر، اور بعض پھر تھوڑا سا اس میں اگر ان کو اردو نہیں صحیح طرح آتی جی تھوڑی سی ایکسپلینیشن ہونی چاہیے اردو میں، انگلش میں، کسی چیز میں، جی سر، ہیں؟ جی سر۔ اب یہ ایک مصرع اس میں پڑھا ہے اس نے، تم ہی بتاؤ مجھے، مجھ کو ہے، تم نے پڑھا نا، جو مجھ کو ہے منزل سے نفرت، تجھ کو منزل کی تلاش، کیا مطلب منزل کی تلاش تجھے اور مجھے نفرت ہے؟ مائکروفون دو اس کو، گم گئے؟
मंजिल से नफ़रत। हैं? हुजूर इसका मतलब ये है कि कोई लोग कोई मंजिल को छोटी सी कोई सक्सेस पा के वो रुक जाते हैं, तो वो लोग उसी को मंजिल समझ के उधर ही रुक जाते हैं। मुझे मंजिल की तलाश के मैं आगे बढ़ने की मेरी कोशिश है कि आगे आगे बढ़ने की और सक्सेस तरक्की करने की जो कोशिश है। नेकियां हैं, जो रूहानियत है ना, जो जी। रूहानी ज़िंदगी है, उसमें कोई मंजिल नहीं होती। जी जी उसका हर कदम जो तुम एक हासिल करते हो, उसके बाद नया कदम शुरू हो जाता है। जी खुदा तक पहुंचने के लिए कोई एक काम नहीं तुम कहोगे मैं ये काम कर लूँ तो अल्लाह ताला को हासिल कर लिया। जी अल्लाह को हासिल करने के लिए हर कदम बढ़ता चला जाता है आदमी के मरने तक, हैं? जी। और इसी की कोशिश करनी चाहिए हर एक को। जी। अच्छा, चलो तुम्हें आता है मतलब इसका मतलब। और मुझको एक आतिश फशां पुरवलवला दिल की तलाश, ये क्या है? मुझको एक वो जैसे वोल्केनो के मतलब जोश वाले कोई दिल की तलाश है कि मतलब कि आगे हम आगे जो बढ़ काम सकें, करें, जो अल्लाह ताला के काम को आगे बढ़ाएं, जिसके अंदर काम की जुस्तजू है। हैं? हाँ, यही नहीं कि चुप करके बस बैठ गया, बस ठीक है, एतराज़ कर दिया तो खामोशी से बैठ गए, कोई बात नहीं है, जी हैं? सुलह कर ली, सुलह तो अच्छी बात है, लेकिन खौफ और डर नहीं होना चाहिए। जी अच्छा, अब 5 मिनट और हैं, इसमें क्या करना है? तुम खादम हो गए नए, तुम पिछले अतफाल में भी आए हुए थे, आज यहाँ भी आ गए हो। ये आज मेरी पहली क्लास है। पिछले हफ्ते आखिरी क्लास थी, आज ये पहली क्लास। जी हुजूर। चलो, दुआ लग गया। और हुजूर मैंने ये नज़म तैयार की हुई थी, अगर आप इजाज़त दें तो मैं। तुमने ये नज़म तैयार की थी? ये तो पढ़ी गई। मैंने आपको सुनाई थी आपके दफ्तर में एक बार, आपको पसंद थी। चलो फिर अगली दफ़ा पढ़ देना। जी जज़ाकल्लाह। आज यही नज़म पढ़ते गए तो फिर वो तुम्हारे पीछे बैठा, उसने भी तैयार की होगी। सफ़ीर के पीछे जो बैठा वो भी तो पढ़ लेता ना। तुम भी पढ़ते? नहीं नहीं बड़ी अच्छा। और जी हुजूर, एक सवाल था कि अगर उम्रा जब करने जाते हैं तो वो बाल कटवाना सिर्फ सुन्नत है कि लाजिम है? लाजमी नहीं है। अल्लाह ताला ने लिखा है कि तुम्हारी बीमारी है, सर पे कोई बीमारी है या कोई तकलीफ़ है तो बेशक ना भी कटवाओ, तो अगर बीमारी ना और ना भी बीमारी हो तो बाद लोग नहीं कटवाते, इजाज़त है। ओके ठीक है, जज़ाकल्लाह। लेकिन अच्छी बात है, जब आंसलन का जब अगर सही तरह सुन्नत पे अमल करना है तो बिला वजह सिर्फ इजाज़त से फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए, फिर मुकम्मल अमल करना चाहिए, बाल कटवाने चाहिए, हैं? ठीक है। कि बाल तो तुम्हारे आ ही जाएंगे दोबारा, कौन से इतने छोटे हैं? हैं? जो बड़ी उम्र के लोग हैं जिनके बाल सारे आधे झड़े होते हैं, उनको भी फिक्र नहीं करनी चाहिए कि साइडों से ही काटने होते हैं, बीच में तो ट्रेंड होती है वैसे। और नौजवानों को वैसे आ जाते हैं। उम्रा करने तो नहीं जा रहे? जी इस हफ्ते जा रहा हूँ। जा रहे हो तो फिर कटवा लेना। ओके ठीक है। अच्छी बात है। वैसे हज पे करवाते हैं, इस पे भी, और हज पे भी बाद लोग नहीं करते। अस्सलाम वालेकुम हुजूर। हुजूर मेरा सवाल ये है कि जब अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत अम्मा हवा को जन्नत से निकल जाने का हुक्म दिया, तो क्या उस टाइम सिर्फ 2 ही इंसान जन्नत में थे या फिर और भी इंसान थे? जन्नत क्या थी? तुम्हें लगे तो जन्नत क्या, तुम्हारे दिमाग में क्या तस्वुर है जन्नत का? यानी जो मैंने यानी कि कुरान मजीद में तर्जुमा पढ़ा था, तो उसमें ये था, सूरह ताहा में पढ़ा था परसों, तो उसमें तर्जुमा आया था कि सूरह बकरा से लेके आखिर कई कई जगह जिक्र है। हाँ जी, सूरह बकरा में भी है। तो उसमें ये था कि निकल जाओ तुम सब के सब इस हाल में कि तुम में से बास के दुश्मन होंगे। तो मैं सब के सब से क्या मुराद है? यानी कि सब के सब से मुराद ये कि आदम और हव्वा के अलावा कुछ लोग थे। हाँ जी, वही मैं पूछना चाह रहा कि और भी यानी कि थे वहाँ पे। सवाल ये कि जन्नत क्या चीज़ थी? जन्नत एक तस्वुर है, एक नेकियों का बाग है। हाँ जी। हैं जी। और उन नेकियों पे अगर तुम नहीं चल रहे तो फिर तुम्हें खुली छुट्टी मिल गई यहाँ आके, एक शैतान भी तुम्हारे सामने साथ आ गया और फरिश्ते भी आ गए, अल्लाह ताला के अहकामात भी आ गए। अगर तुम अल्लाह के हुक्मों पे अमल करोगे जो जन्नत में रहोगे, हैं? शैतान की हल्की सी बात पे अमल करोगे तो शैतान के पीछे चलने वाले हो जाओगे। उसी वक्त शैतान ने कहा था ना कि मुझे आदम को सजदा करने के लिए कहा है, तो मैं तो
آگ سے بنا ہوا ہے یا مٹی سے بنا ہوا ہے. تو میں اللہ تعالیٰ نے جب اس کو ڈانٹ پھٹکار کی تو کہ اچھا ٹھیک ہے پھر میں بھی لوگوں کو بگاڑوں گا اور مجھے مہلت دو. ہیں قیامت تک اللہ تعالیٰ نے کہا تمہیں قیامت تک مہلت دیتا ہوں، لیکن جو بھی تمہارے فالو کرنے والے ہوں گے ان کو میں جہنم سے بھرتا جاؤں گا. ٹھیک ہے. تو آدم اس دنیا کی عمر کوئی 6000 سال تو نہیں ہے آدم ہوا کی پیدائش سے. دنیا تو بہت پرانی ہے. اب ایبوریجنس جو ہیں آسٹریلیا کے یا اور جگہوں کے وہ بھی تو کہتے ہیں ہماری عمر 45,000 سال پرانی ہے. تمہارا آدم تو صرف 6000 سال پرانا ہے. ٹھیک ہے. ابن عربی ایک دفعہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے، انہوں نے دیکھا کشف میں کہ ایک اور آدمی کر رہا ہے کہ تم کون ہو، تم بھی آدم کی اولاد ہو. تو انہوں نے کہا کس آدم کی بات کر رہے ہو تم؟ آدم تو کئی ہزاروں گزرے ہیں، اربوں گزرے ہیں. تو یہ دنیا تو پہلے بھی تھی ہیں. یہ کوئی دنیا کوئی آسمان پہ نہیں ٹنگے ہوئے تھے آدم و حوا جہاں جنت میں بیٹھے تھے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے قرآن شریف میں کہ زمین اور آسمان کی جتنی لمبائی چوڑائی ہے نا ہیں اتنی وسعت ہے جنت کی. تو جب حدیث آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو آن صلی اللہ کے پاس صحابہ بیٹھے ہوئے، انہوں نے پوچھا کہ کیا اس کا مطلب کیا ہے کہ زمین و آسمان کی میں جنت ہے تو پھر جہنم کہاں ہے ہیں؟ تو آن صلی اللہ نے فرمایا کہ اس دنیا میں بھی تم دیکھتے ہو برے بھی ہیں اچھے بھی ہیں. جب ڈائمینشنز بدل جاتی ہیں تو تصور جنت اور جہنم کا بدل جاتا ہے. حضرت آدم علیہ السلام پہلے نبی تھے جو اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمائے؟ پہلے نبی نہیں تھے. ہمارے جو آدم تھا اس کے پہلے نبی تھے. جو پرانے ہیں آسٹریلین ہیں انڈیجنس پرانے جو ایبوریجنس کہلاتے ہیں اور دوسرے اور قوموں کے بھی ان کے بھی آدم پیدا ہوتے ہیں، ان میں بھی مذہب تھے. ٹھیک ہے. صرف ایک مذہب 6000 سال پہلے تو نہیں آیا. اللہ تعالیٰ تو ہمیشہ سے ہے اور دنیا کی زندگی اربوں سال ہے. کتنے آدم آئے، کتنے نبی آئے، کتنے مذہب آئے ہمیں نہیں پتہ ہیں. ہمیں تو اس دور کا ہی پتہ ہے نا. یہ تو معمولی سا دور ہے، ایک 7000 سال بعد ختم ہو جائے گا، پھر ایک نیا دور شروع ہو جائے گا جو حضرت مسیح علیہ السلام نے لکھا ہے. ٹھیک ہے. السلام علیکم حضور. حضور میرا سوال حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے خاندان سے ہے. حضور آپ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے بھائی حضرت عبدالقادر صاحب اور آپ کے چچا زاد بھائی وغیرہ ان کا مطلب جماعت کے ساتھ کوئی تعلق رہا یا پھر یا کیا ان کا ہوا کہ جماعت کے ساتھ؟ بات یہ ہے کہ یہ حضرت مسیح علیہ السلام کے بھائی تھے، یہ دعوے سے پہلے فوت ہو گئے تھے. جی جی. تو جماعت سے کیا تعلق ہونا ہے؟ مطلب آگے ان کی اولاد یا اولاد میں سے تو کوئی نہیں، کچھ تھے مطلب تائی تھیں ایک حضرت مسیح علیہ السلام کی جی جو بعد میں آ کے خلافت ثانیہ میں احمدی ہو گئی تھیں ہیں. اسی طرح باقی جو دوسرے رشتہ دار تھے وہ تو ان میں سے ختم ہو گئی تھی. الہام تھا، اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا تھا نا کہ تمہارے آباء و اجداد کی نسل اب تمہارے سے شروع ہوگی. تو نسل پہلے ساری نسل ختم ہو گئی، تو جو نسل شروع ہوئی وہ ہوئی حضرت مسیح علیہ السلام سے. تبھی تو الہام کی صداقت ہے. ٹھیک ہے. اس نے پہلے عرض کیا تھا ایک سوال کر لو، وقت ختم ہو رہا ہے. السلام علیکم حضور. حضور میرا سوال تو نہیں تھا، میں نے آپ کو بس بتانا تھا کہ آج میری شاید آخری کلاس ہو کیونکہ مجھے جرمنی میں میڈیکل کے لیے داخل. ہماری آخری کلاس یہاں ہے، جاتے رہو گے تو دوبارہ اٹینڈ کر لینا. ہاں جی انشاءاللہ. ہاں اگر چھٹیوں میں ہوتی رہی تو. چلو اس کو دو. مصطفیٰ صاحب کیا کہتے ہیں؟ Assalamu alaikum Hazur. I wanted to ask, there's you know the website that was used to be, I know it's slightly old now, there was a website called WikiLeaks, which is a website that used to leak secret documents of governments and big organizations. And I was discussing with my father, and I thought it's a good idea that the public and the community in the world should know about the secrets of governments and other organizations. But he said that things that are secret should stay secret, and that people who unravel these secrets is actually a wrong thing. ٹھیک ہے. So I was saying, your and Jamaat, what's the Jamaat's perspective? جو کسی کا سیکرٹ ہے
اس کو سیکرٹ رہنا چاہیے, کیوں اس کو ظاہر کرتے ہو؟ No, but if it's قرآن شریف میں کہتا ہے تجسس نہ کرو دوسروں کے معاملے میں, ہیں تو تجسس نہیں کرنا چاہیے, زیادہ کیوریس نہیں ہونا چاہیے ہیں بلا وجہ کسی دوسرے کے معاملات میں. ہاں اگر کسی کو کہیں دیکھو نا, بعض چیزیں ایسی ہیں جو انٹرنیشنل تعلقات کے اوپر اثر انداز ہو جاتی ہیں, بعض ایسی ہیں جنگ کے سیکرٹس ہیں. مثلا اسلام میں بھی جنگوں میں جو ہوتا تھا بعض سیکرٹ رکھے جاتے تھے, ہیں مثلا تو یہ چیزیں جائز ہیں اپنے لیے, اپنے فائدے کے لیے, دشمن تاکہ نقصان نہ پہنچا سکے. لیکن کسی کی کو نقصان پہنچانے کے لیے جو سیکرٹس ہوتے ہیں وہ اگر باہر آ رہے ہیں, مثلا دیکھو نا اب جو پتہ لگ رہی ہیں بعض باتیں وہ یہی ہیں نا کہ نقصان پہنچانے کے لیے بعض باتیں سامنے آ رہی ہیں. اگر یہ گن سامنے آتے رہیں گے تو مزید نقصان بڑھے گا, سوائے اس کے کہ ان کو پکڑ کے اس کی اصلاح کر دو. اب مجھے یہ بتاؤ کہ جو ویکی لیکس نے سارے سیکرٹ آؤٹ کیے اس سے کیا فائدہ ہوا؟ وہ امریکہ بھی وہیں کا وہیں بیٹھا ہے, زرداری بھی وہیں بیٹھا ہے, یا باقی جتنے یورپین ملکوں کے جن کے بھی لیک ہوئے ہیں سارے سیکرٹس وہ وہیں کے وہیں ہیں. وہ جو تھا اس کا کیا نام ہے جو ویکی لیکس کا مالک ہے, سانجے, وہ سانجے صاحب پکڑ کے تو اس کے اوپر مقدمہ چل گیا, اس کو انہوں نے اندر کر دیا. تو اس کا فائدہ کیا ہوگا مجھے سمجھ نہیں آئی. میں پوچھنا تھا اگر دنیا کو فائدہ کوئی نہیں اس کا تو فائدہ کوئی نہیں اس میں جانے کا ہیں. ہاں جو دنیا نقصان پہنچا رہے ہیں اندر سازشیں کر کے کسی کو نقصان پہنچاتے ہیں, یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان کے شر سے ہمیں بچاتا رہے. شر تو کبھی ختم نہیں نہ ہوگا. اللہ تعالیٰ نے اس نے سوال کیا تھا آدم کا, تو شیطان نے بھی کہا تھا نا میں بیٹھا ہوں راستے میں آخر وقت تک اپنے شیطانی کام کرتا جاؤں گا. تو شیطان تو بیٹھا ہوا ہے, اس شیطان سے کے شر سے بچنے کے لیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے رہو تم, تاکہ تم تو شیطان سے بچے رہو. باقی اوباما کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے, کہ زرداری صاحب کے ساتھ کیا ہوتا ہے, یا اور کسی ان کے یورپین لیڈروں کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے, اللہ مالک ہے. جی ٹھیک ہے. ویسے اس میں بھی کئی باتیں ٹھیک ہیں, کئی باتیں غلط بھی ہیں, بلا وجہ فتنہ پیدا کیا گیا بعض باتوں میں. تو کیا وقت ختم ہو گیا, یہاں لیٹ ہاتھ ختم خرچ کیا ہے, کھڑا کیا ہے. السلام علیکم.